औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, तमाम सूबाई व वफाकी मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट तरीन ये वीडियो है, साथ ही इसको शेयर भी कीजिएगा, तमाम मुलाजमीन तक पहुँच जाए। आज की इस वीडियो व्लॉग, आप जो भी मैसेज है इसको जो भी कहें, इसके अंदर जो है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से अपडेट, जो लेटेस्ट सैलरीज़ के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, लीव इन कैशमेंट का इशू जो है, और इदारों की प्राइवेटाइजेशन जो है, ये वो इश्यूज़ हैं कि जो यकदम उभर के सामने आए हैं और जो हमारे मेजर इश्यूज़ थे, जिसमें तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा था, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस जो है उसके अंदर जो है पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक इजाफा था, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन थी, इदारों की प्राइवेटाइजेशन तो थी, मगर ये अब अलहदा करके उसके ऊपर ये कर रहे हैं। इस मैसेज को शेयर कीजिएगा। मगर जो कल मैंने शेयर की थी आपके साथ, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, आज जो है ECC की मीटिंग थी, आज उसमें रखा गया और उसको अप्रूव कर लिया। जो हमारा प्रेशर था एक, उसके ऊपर लीव इन कैश में जो कम्यूटेशन था 35 से 25%, जो एक तो उन्होंने उसको बीच में से कम किया दो, और जो 3 साल की पहले एवरेज लेना चाह रहे थे, अब वो 2 साल की एवरेज होगी 70%। जो फैमिली पेंशन थी बेवा के बाद जो फैमिली को मिलती है, उसको इन्होंने 10 साल तक रिस्ट्रिक्ट कर दी है, या मैक्सिमम 21 साल तक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी है पेंशन के हवाले से। टैक्सेस के हवाले से आप सबको पता है, मुझे भी पता है, मगर आज की डेट तक मैं एग्जैक्ट वो अमाउंट जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्लैब्स बहुत छोटे कर दिए हैं। अगर मैं अपने उसी स्लैब के ऊपर रहता, तनख्वाहों में कोई इजाफा ना होता, तो फिर भी मेरा सालाना टैक्स जो है वो तकरीबन डबल तो वो कट ही रहा था जो फिक्स अमाउंट थी। तो ये साथियों को असल अंदाज़ा जो है आपको जब अगस्त की सैलरी आएगी उसके अंदर होगा। लीव इन कैशमेंट पंजाब का इशू, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हमने जो लास्ट प्रोटेस्ट किया उसके अंदर भी, कि आपकी एक कमिटमेंट है बीइंग चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपको अपनी बात के ऊपर जो एक कमिटमेंट थी, आपने एक हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, और आपकी बात के ऊपर हमने जो एहतजाज मौखर किया था, ये आपकी तरफ बनता है लीव इन कैशमेंट का इशू। तमाम साथी अपनी भरपूर तैयारी रखें। एक चीज़ पहले भी कहा था कि बहुत क्लियर है कि आपके जायज़ आइनी हकूक़ के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, बट बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मेरी आपकी हम सब की कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को हमने देखते हुए, उन लाइंस के अंदर रहते हुए हमने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना है। अपने वालिदैन से भी हम कोई डिमांड कर रहे होते हैं या कुछ है, ज़िद भी करते हैं, सब कुछ है, बाज़ार में जाके उनकी कमीज़ भी खींचते हैं, वालिद साहब की शलवार का पहुँचा भी पकड़ लेते हैं, तमाशा तो बनता है, मगर एक अदब आदाब के गिरेबान नहीं पकड़ा जा सकता है, और यही हमारी लिमिटेशंस हैं। अब हमारा ये काम है कि हम कितनी बड़ी तादाद के अंदर, साथियों ने घरों में बैठ के देख लिया, पेंशन रिफॉर्म्स इन्होंने लेके आनी थी, कम तादाद के साथ निकले, एक अच्छी तादाद थी मगर जो होनी चाहिए थी। जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट थी हमारी कि ओवरऑल एम्प्लॉयज़ गालबन जो मेरे तक जो है रिपोर्ट पहुंची, और ग्राउंड पे हमें भी पता है कि अगर पूरे दिन के अंदर टोटल सुबह से लेकर शाम तक अगर 4000 मुलाजिम थे, तो एट अ टाइम 2 से 2500 एम्प्लॉयज़ जो है हमारे वहाँ पे मौजूद थे। और जब बजट का डेफिनेटली ऐलान हुआ तो KPK के हमारे साथी, KPK के साथियों से याद आया, अली अमीन गंडापुर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के साथ जो कमिटमेंट की गई थी, वफाक और तमाम सूबों के अंदर जो है 25% ये इजाफा हो गया है, इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें। और सूबाई मुलाजमीन के लिए मैसेज है पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, इम्पॉर्टेंट तरीन इस मैसेज को यहाँ से लाजमी शेयर कीजिएगा कि वफाक के अंदर अगर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो तो हम उसको बुनियाद बना के सूबे में जाते हैं, सूबों के साथ ही लेते हैं। 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, बुनियाद बना के सूबों में जाके लेते हैं। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जम हो, हम बुनियाद बनाते हैं, वफाक को सूबे में जाके लेते हैं। हमने लिया, गुज़िश्ता साल वफाक में 35% तनख्वाहों में इजाफा हुआ था, सूबों के अंदर इसको इनिशियल बेसिक पे के ऊपर किया, हम सूबे में गए, हमने वो चीज़ें ली। अब अगर यहाँ से बह रहा है चश्मा, तो अगर इसने नीचे जाना है, साफ़ पानी भी नीचे जाएगा और गदला भी। ये पेंशन रिफॉर्म्स अगर आ रही हैं तो ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हप्पा पर कोड़ा कोड़ा थू। ये ECC ने अगर इसको अप्रूव किया है और ये नोटिफाई हो जाता है
تو پھر پنجاب اور دیگر تمام صوبوں کے ساتھی ذہنی طور کے اوپر تیار رہیں کہ وفاق کی طرز پہ بینیفٹ لینا تھا تو کوئی کٹوتی ہوگی تو وہاں پہ بھی ملے گی. وفاق نے اگر ٹیکسز لگائے ہیں تو وہ ٹیکسز کے ریٹس پروونسز کے ساتھیوں کے اوپر بھی اپلائی ہونا ہے. اس کے لیے انفارچونیٹلی ہمیں متحد ہونا ہے ہر صورت کے اندر. پرائیویٹ سیکٹر اس سے ہٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ لوگ بھی ویسے تو ہمارے سے لینا دینا نہیں ہے ٹیکسز کے ایشوز پہ, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے ساتھ نکلے گا, بٹ 1 اگست کی جو سیلری ہوگی اس کے اوپر یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کس کس ساتھی کا کتنا کتنا ٹیکس کٹ رہا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کے جو ریٹس ہیں اس کو پریویس اس کے ریشو کے اوپر لے کے جائیں. ہمارے بہت سے دیگر ایشوز, وفاق کی اپ گریڈیشن ابھی تک رہتی ہے. ون ٹائم ڈسپنسیشن میں جن ساتھیوں کو مراعات دی گئیں, اسکیل اگلے, الاؤنسز پچھلے, خاص طور پہ ہمارے کنوینس الاؤنس کا جو ایشو ہے, ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس تو ہے, کنوینس الاؤنس جو ہے امپورٹنٹ ترین ایشو ہے جو روزمرہ کا آنا جانا ہے. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے اوپر جو ECC کی سمری ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیٹ اٹ اپروو تو ہو گئی ہے کہ اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا جا رہا ہے کہ جی پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھی, تو پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 70% تک لے کے جانا بھی تھا کہ تنخواہوں میں تفریق ختم کرنی ہے. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات میں یہ بھی تھا کہ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% تک اضافہ کرنا, اور یہ 2021 کی سفارشات تھی. تو یہ ساری چیزیں پک اینڈ چوز جو ہیں کہ ملازمین کے گلے کے اوپر چھری چلا دی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنی بھرپور تیاری رکھیں. تمام اضلاع کے اندر پنجاب کے ساتھیوں نے متفقہ طور کے اوپر فیصلہ کیا ہے 4 جولائی کو جو پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جائے گا. 4 جولائی کو ہی ہمارے اگیگا خیبر پختونخوا کے قائدین نے جو ہے اس حوالے سے میٹنگ رکھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اگیگا فیڈرل کی میٹنگ بلا کے ساتھیوں کو موجودہ صورتحال سے جو ہے آگاہ کریں گے, اور اس کے بعد اگیگا پاکستان کی میٹنگ آنے والے 10 سے 15 دنوں کے اندر بلا کے تمام پاکستان بھر سے قائدین کو پھر ایک جو ہے آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دیں گے, اور ملازمین کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. بصورت دیگر جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. PWD کا محکمہ, کتنے ساتھی احتجاج میں نکلتے تھے, کتنے بیٹھے رہتے تھے, آج وہ بند ہونے کے لیے جا رہا ہے. اور پورے PWD کے ساتھی ہمارے ساتھ رات کو بھی بیٹھے ہوئے تھے, ابھی بھی ہم چل رہے ہیں معاملات. تو یہ ہر محکمے کے اوپر جب آئے گا تو پھر آپ لوگ باہر نکلیں گے. دس از دا ٹائم کہ ہم یونٹی کا مظاہرہ کریں, اور جو ہمارے جائز آئینی حقوق ہیں ہم ان کو جو ہے منوا سکیں. بصورت دیگر جو کم تعداد تھی آپ نے دیکھ لیا, آلدو کہ ایک اچھا ریلیف لیا, پینشن ریفارمز وقتی طور پہ گورنمنٹ کو واپس لینے پڑے, بٹ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ملازمین جو ہے دفاتر میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں, اپنی ڈیوٹیز کے لیے اتنا کمیٹیڈ ہے, نہیں نکلتے ہیں. دفاتر میں بیٹھ کے دفتری کام کر کے ان کی کمر میں درد ہوتی ہے, یہ زیادہ دیر کے لیے اسٹے نہیں کرتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ 2, 2.5 یا 3 ہزار ملازم آئے گا بھی تو یہ ایک شام سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا. وہ وقتی طور پہ فیصلہ لیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ہمیں موٹیویشن کمٹمنٹ کے ساتھ جب تک ہم باہر نکل کے نہیں بیٹھیں گے آپ لوگوں کے ایشوز حل نہیں ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیں. 13,000 سکول پنجاب کے گئے, آپ کے سامنے زندہ مثال ہے 2021 کی, جب ہم نے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا تھا, ایک بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے نکلے تھے. اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہو جہاں پہ بھی ہو, ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چلتی ہے. ہمارے بہت سے ساتھیوں کو, خاص طور پہ میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں تو چپ کرانے کی کوشش کی گئی. بہت سے ساتھی چپ ہو بھی چکے ہیں, اور ان کی فیس بک آئیڈیز جو ہیں اگیگا کے حوالے سے اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ چیزیں جب سامنے آئیں گی اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کا وہ جب پیش کریں گے تو ان کی آئیڈیز جو ہیں یہ بتائیں گی کہ اگیگا کی کال کے اوپر وہ کتنے سنجیدہ تھے, کب وہ خاموش تھے. میڈم رخسانہ انور کو قائم مقام چیئرمین انشاءاللہ تعالی ہم نے بنایا ہے. ایک ویژن رکھتی ہیں, میری بھی لیڈر ہیں. تمام ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ ہے, ہمارے جنرل سیکرٹری ندیم اشرفی صاحب, راجہ طاہر صاحب, اگیگا پنجاب کے صدر
آپ کوآرڈینیشن رکھیں. حیدر علی خان تو ہمارے مرکزی چیئرمین ہیں ہی ہیں. چودھری سرفراز صاحب کے لیے خاص طور پہ دعا کیجئے گا. آپ کے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹس جو بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ میں شیئر کرتا رہوں گا. پی ڈبلیو ڈی اور وہ سارے ایشوز جو ہے اس کے اندر آگے ہیں, ساتھی اس کو ذہن میں رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس میسیج کو شیئر کریں. ایکٹیویٹیز ہماری جو میٹنگ بھی کمیٹی بنائی گئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی, انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس کے اوپر بھی نہیں جا سکے ہیں, کیونکہ یہ جو دفتری کام ہے یہ بھی ہمارے ساتھیوں کی پیمنٹ ہے. جو پرائم فوکس ہے ہمارا, پرائم رسپانسبلٹی وہ آفیشیل ڈیوٹیز ہے, اور اس کے بعد دیگر ایشوز ہیں. آپ کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا. اس میسیج کو شیئر بھی کریں, تیاری رکھیں. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی ایجنڈا اگر رہ گیا, اور ڈسیبل امپلائیز ہمارے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں فیڈرل کی, اور نو ڈاؤٹ ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی اپگریڈیشن ہے, ایس ایس ٹیز اور اے ای اوز ہیں ہمارے غالباً, ان کی ریگولرائزیشن ہے, لیب اٹینڈنٹس کی ریگولرائزیشن ہے پنجاب کے ساتھیوں کی. وہ ہر ساتھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ایشو سامنے رکھا جائے. پینشنرز کے لیے خطرناک چیز یہ ہے کہ جو نئی پالیسی آئی ہے ابھی تو کمپاؤنڈ میں چلتی ہے. یہ جس پینشن کے اوپر ریٹائر ہوں گے آئندہ وہی پینشن ملا کرے گی, ایک چیز. اور پینشن کے اندر جو اضافہ بھی ہوگا وہ آخری 2 سال کی جو مہنگائی کی شرح ہوگی اس کا 80% ملا کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اگلی جو ہے کال کا انتظار کریں. بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ڈر گئے, بک گئے, جھک گئے یا کچھ ہے. جو ڈرتے ہیں, جو بک جاتے ہیں, جھکتے ہیں, تو وہ دوبارہ اس جگہ کا, اس گلی کا رخ نہیں کرتے. مگر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پچھلی غلطیاں, کوتاہیاں, سستیاں جو ہمارے ملازمین نے بھی اور کچھ میرے سمیت قائدین سے بھی ہوئی, جو ہماری کوآرڈینیشن گیپ تھا, اس کو ختم کر کے ہم دوبارہ سے کال دیں گے. اور موسم کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ ہٹلر بھی جب رشیا کے اندر آ کے شکست اس کو ہوئی تھی, تقریباً پوری دنیا وہ فتح کر چکا تھا, تو سردی کے موسم میں اس نے غلطی کی تھی رشیا میں آنے کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم موسم کو دیکھتے ہوئے جو ہے دھرنے کی پھر کال دیں گے, اور دھرنا پھر اینڈ تک چلے گا. اس کے لیے تیاری کر کے رکھے, خیمے, کمبل. رات کو سردی ہو جاتی ہے کیونکہ دن میں ہم انشاءاللہ تعالی دھوپ لگائیں گے. یہ ساری چیزیں مینیج کر کے ہم نے کرنا ہے. بصورت دیگر اگر سمجھتے ہیں جی پوسٹ ڈال دی, ہم نے بیٹھ کے دفتروں میں کر لیا, ڈسکشنز کر لی, کینٹینوں پہ تھڑوں پہ بیٹھ کے باتیں کر لی, تو مسائل ایسے حل نہیں ہوں گے. یہ بالکل واضح پیغام ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ.